السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواہ مسلم. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے ابو ذر، اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها، جب تم شوربہ بناؤ، گوشت پکاؤ، اچھا کھانا بناؤ تو شوربے میں پانی بڑھا دو. وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے آس پاس جو گھرانے ہیں یا ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم ان کو کھلائیں، ان پر احسان کریں. یہ ہمارا دین حکم دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یا ذخیرہ احادیث کا اگر اندازہ لگایا جائے، بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی زبردست تعلیم دیتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کے کہا: اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. نبی کی بات سچی ہے. نبی بغیر قسم کے کہیں تو بات بالکل برحق ہے، ایک بار کہہ دے تو سچی ہے، برحق ہے. مگر آپ نے قسم کھا کر کے 3 مرتبہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون مومن نہیں؟ کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. کہا مومن وہ نہیں جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، مار پیٹ رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، واقعی معنوں میں اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بیچارہ بھوکا رہے. اس کا پڑوسی اگر بھوکا ہے اور آدمی اس کا خیال نہیں رکھتا ہے، یہ اس کے ایمان کا نقصان ہے. اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان زندہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے فرما رہے ہیں: اے مسلمانوں کی خواتین، تم اپنی پڑوسن کو بکری کا پایا کھر ہدیہ کرنے میں کبھی شرمندگی نہ محسوس کرو، اس کو کبھی حقیر اور کمتر نہ سمجھو. عرب سماج میں بکری کے پائے کو، کھر کو بہت معمولی سمجھا جاتا تھا. اگر اپنے پڑوسن کو اگر یہ بھی دینا پڑ جائے تو اس کو بھی معمولی مت سمجھو، بھی دے دو، احسان کرو، جو ہو سکتا ہے دے دو. اسی لیے ہمارے گھر کے جو سب سے قریب ہیں، ہمارے دروازے جو سب سے قریب ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتی ہیں کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کس کو ہدیہ دوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو. یعنی جو ہمارے گھر سے قریب ہو وہ ہمارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے. مگر ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟
ہمارا کیا تعامل ہے کہ جو ہمارے گھر سے لگا ہوا ہے، جس کی دیوار ہماری دیوار سے بالکل جوائنٹ ہے، جس کا دروازہ ہمارے دروازے سے بہت قریب ہے، ہم اس کے ساتھ زیادہ برا سلوک کرتے ہیں۔ کہیں زمین کے نام پہ قبضہ، کہیں زبان سے ٹھیس پہنچانا، کہیں گالی گلوچ کرنا، کہیں مار پیٹ کرنا۔ جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں انہیں سے ہمارے زیادہ اختلافات ہیں۔ جو ہم سے زیادہ قریب ہیں رہائش کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ہم انہی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، انہی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، انہی سے ہماری نہیں بنتی ہے۔ یہ بہت بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کے، جو ہمارے گھر سے قریب ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعامل اور اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ پڑوسی کی جب بات کی جاتی ہے تو صرف وہی پڑوسی نہیں ہوتے جو ہمارے گھر کے دروازے سے قریب ہے۔ پڑوسی کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے 40 گھر تک۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پڑوسی وہ ہیں جو ایک مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو سب پڑوسی۔ اگر ہر آدمی اس حدیث پر عمل کرے، کون سی حدیث؟ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، جب تم سالن بناؤ اس میں پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ ہر آدمی اپنے پڑوسی کا خیال رکھے تو سماج میں کوئی ایسا آدمی ہمارے گاؤں میں نہیں ہوگا جو بھوکا سو سکے۔ ہمارا کوئی پڑوسی ہوگا تو اس کا کوئی پڑوسی ہوگا، ہم کسی کے پڑوسی ہوں گے، ہم کسی کے طرح اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی لوگ اچھا سلوک کریں گے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو تعلیمات ہیں کہ ہم اس کو کچھ اپنے کھانے میں سے دے دیں، یہ محبت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے جو ہمارے علاقے کی صورتحال تھی، یا ہر جگہ پر غربت اور پیسے کی کمی، اگر آدمی اچھا کھانا بناتا تھا تو واقعی معنوں میں اس کا اہتمام دیکھا جاتا تھا، تو اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو برتن میں، پیالی میں بھر کر کے تھوڑا سا چکھا دیتا تھا، کھلا دیتا تھا۔ آج کشادگی ہے، مال کی کثرت ہے، تو آدمی اچھا بناتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اپنے پڑوسی کو اتنا خیال نہیں رکھتا ہے۔ حدیث میں یہ تعلیم جو دی گئی ہے، یہ محبت کو تقسیم کرنے کا ایک بہت بڑا سامان ہے۔ ہم اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کیونکہ وہ بھی ہم اس کے پڑوسی ہیں۔ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو ہم اس کے پڑوسی ہیں، تو وہ بھی ہمارا خیال رکھے گا۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔